السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ دنیا بھر کے مختلف مذہبوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام عزت اور ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی قوم جو قوم داؤد کے نام سے مشہور ہے، ان کے خاص کردار اور کمالوں کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز معلومات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب ان کے آس پاس رہنے والے لوگ بندر بن گئے تھے۔ یہ دلچسپ اور مختلف واقعہ ہمارے علم و فن کو نئے راستے اور سوچ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے بندوں میں سے ایک تھے۔ انہیں نبوت اور حکومت کا درجہ ملا تھا اور ان کا علم، حکمت اور سنگین عذابوں سے بچنے کا طریقہ ان کو خاص بنا دیتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے خاص مقام کا قرآن و حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، جس میں ان کی الہی کتاب زبور بھی شامل ہے۔ قوم داؤد ایک ایسی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کافی مخلص تھی۔ ان کی بندگی اور تقوی نے انہیں اللہ کی راہوں میں کامیابی اور فضیلت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں قوم کے درمیان انصاف اور عدل کا سلسلہ قائم تھا۔ ان کی ضرورت اور مفلس لوگوں کی مدد کا طور ان کے دور حکومت میں سب سے بلند تھا۔ دوستوں، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل میں تفریح کر رہے تھے۔ ان کی حکومت میں سکون اور انصاف کا ماحول تھا، لیکن اس دن نے ایک ایسا موڑ لیا جو ہر کسی کو حیران کر دینے والا تھا۔ جیسے کہ صبح کا وقت نزدیک آیا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنی روزمرہ کی زندگی شروع کر رہے تھے، لیکن اس وقت میں جو کچھ ہوا وہ سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے شہر میں رہنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کسی عجیب وبا سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کا چہرہ بندر جیسا دیکھنے لگا تھا اور ان کا ذہن بھی بندر کی طرح چلنے لگا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ عجیب اور نئی حقیقت سب کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش آیا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے عزم و قدرت کا حصہ اور ان کی قوم پر آئی ایک آزمائش تھی۔ انہوں نے اپنے علم اور حکمت کے ذریعے تفصیل سے معلوم کیا کہ یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بندر بننے والے لوگوں کا علاج بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ آزمائش ان کی طاقت اور صبر کو امتحان لینے کے لیے کی گئی ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد اور رہنمائی کی دعا کی۔ انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے دعا کی۔ ان کی دعاؤں میں اتنی قوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان بندوں کو نارمل انسانوں میں واپس تبدیل کر دیا۔ اس علاج میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی علم و حکمت کا استعمال کیا اور بندوں کو واپس انسانی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اس واقعے سے سبق یہ نکلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی مشکلات آئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کی عبادت میں مخلص رہنا، صبر اور شکر گزاری کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا یہ سیکھنے لائق عمل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے امتحانات میں ڈال سکتا ہے جو ہمارے لیے عجیب لگتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر مشکلات اور آزمائش کو برداشت کر کے اس پر صبر اور تقوی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ علم اور حکمت سے ہی انسان مشکلات کا حل نکال سکتا ہے۔ قوم داؤد کے بندر بننے والے لوگوں کا واقعہ ایک دلچسپ سبق اور ابراہیمی واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور ان کے الہی علم نے انہیں ایسے حالات سے نکلنے میں مدد کی۔ اس واقعے سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے رب کی عبادت میں مخلص رہیں اور اپنے علم اور حکمت کا استعمال کریں اور مشکلات میں صبر اور تقوی اختیار کریں۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے نکلنے والا سبق یہ بھی ہے کہ ہر مذہب اور قومیت کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ
اور تعاون کے حوالے سے عمل کریں۔ اسلام میں انسانوں کو اتحاد، امن اور انصاف کا پیغام ملتا ہے۔ قوم داؤد کے بندر بننے والے لوگوں کا علاج صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو انسانیت کو صرف ایک ہی رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص رہ کر ان کی رہنمائی اور مدد حاصل کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے رب کی طرف پوری توجہ اور بندگی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت داؤد نے اپنے بندوں کو اللہ کی عبادت میں لگانے کا طریقہ سکھایا جو ہمارے لیے بھی سیکھنے لائق۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے علم اور حکمت نے انہیں اس مشکل واقعے کا حل نکالنے میں مدد کی۔ علم اور حکمت کے بغیر انسان اپنے آپ کو مصیبت میں پریشان محسوس کرتا ہے، لیکن جب اس کے پاس علم اور حکمت ہوتی ہے تو مشکلات کا حل نکالنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ذہن اور علم کا استعمال کر کے انسان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتب تک کے لیے اللہ حافظ۔